بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبان اظہار خیال کا ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ یہ ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس زبان کے بنیادی قواعد اور اصول جن کی مدد سے زبان کو بہتر انداز میں سیکھا، سمجھا، پڑھا اور لکھا جاتا ہے، انہیں گرامر کے بنیادی اصول کہا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے قواعد و انشاء کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم عام طور پر قواعد جو استعمال ہوتے ہیں روزمرہ کے استعمال کے علاوہ، طلباء کی جو نصابی ضروریات کے مطابق ہیں، ان کے نصاب میں جو ضروری قواعد ہیں، بنیاد سے لے کر ایڈوانس لیول تک ہم ان کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ طلباء کو مدد فراہم ہو اور وہ ان قواعد کو آسانی سے سمجھ سکیں، اور ہم نے آسان، عام فہم اور سہل انداز میں طلباء کی ذہنی استعداد، ان کی سیکھنے کی صلاحیت اور ان کی ذہنی سطح کو مدنظر رکھتے ہوئے قواعد سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ساتھ ساتھ مشق کا عملی کام تجویز کیا ہے تاکہ بار بار مشق کر کے یہ اصول طلباء اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور ان کے نصابی سرگرمیوں میں، نصاب میں انتہائی آسانی کے ساتھ وہ ان کا استعمال کر سکیں، انہیں سمجھ سکیں، انہیں سیکھ سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اور انشاءاللہ طلباء کی ضروریات اور ان کے نصاب میں ان کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا، اور یہ سلسلہ مرحلہ وار چلے گا اور پرائمری سے لے کے سیکنڈری تک انشاءاللہ ہم سلسلہ وار ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور یہ آپ کے لیے انتہائی مددگار بھی ثابت ہوگا، اور ہماری یہ کوشش انشاءاللہ آپ کی دعا سے کامیاب ہوگی، اور جس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں طلباء اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور ان کو فائدہ ہوگا، انہیں بنیادی اصول سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ حرف یا بنیادی جو ورڈ ہے اس سے ہوتی ہے حرف۔ اردو میں اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں۔ اردو زبان بہت سے حروف سے مل کر بنی ہے۔ ان حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بنیادی طور پر 37 ہے، لیکن کچھ اس میں مرکب الفاظ ہیں جن کی ہم سلائیڈ میں ساتھ ساتھ وضاحت کر رہے ہیں، تو برائے کرم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں۔ بنیادی حروف تہجی کے علاوہ اردو میں کچھ بھاری آوازوں والے الفاظ اور مرکب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ بھ، تھ، ڈھ، چھ، کھ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال آگے جا کر ہم سکھائیں گے۔ بنیادی طور پر ابھی ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ حرف کے بعد اگلا مرحلہ ہے لفظ۔ دو یا دو سے زیادہ حروف آپس سے ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، جیسے آم، کام، دکان، جماعت وغیرہ۔ جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کسی بات کا مفہوم، اس کا مطلب پوری طرح واضح کر دے، جملہ کہلاتا ہے، جیسے علی بھاگا، ہمیشہ سچ بولو، ہم سب پاکستانی ہیں وغیرہ۔ جملے کی بہت ساری اقسام ہیں جن کی وضاحت آگے آنے والے اسباق اور ویڈیوز میں کی جائے گی۔ ابھی ابتدائی طور پر اس کا صرف تعارف پیش کیا۔ اسم کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، حمید کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا۔ اب ان مثالوں میں استاد، شاگرد، حمید، ہاتھ اور پرندہ یہ اسم کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ سب نام ہیں، اسم ہیں۔ فعل جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے اردو میں فعل کہتے ہیں۔ مثلا کسان ہل چلاتا ہے، فاطمہ نماز پڑھتی ہے۔ ان مثالوں میں چلانا اور پڑھتی فعل کو ظاہر کرتے ہیں۔ حرف جار کا تعارف اور استعمال ایسے الفاظ جن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن وہ اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، یعنی ان کو ملانے کے لیے ان کے ربط کے کام آتے ہیں، حرف جار کہلاتے ہیں۔ مثلا نے، سے، کو، کے، کی، پر، میں، لیے، تک وغیرہ۔ اب ان کا استعمال انور مسجد تک گیا، نازیہ چھت پر گئی، عافیہ گھر میں ہے۔ فاعل، مفعول اور فعل کا تعارف۔ فاعل
काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मसलन लड़की ने खाना खाया, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। इन जुमलों में लड़की और उस्ताद फ़ाइल हैं। मफ़ऊल, वो शख्स या चीज़ जिस पर फ़ेल वाक़े हो मफ़ऊल कहलाता है। मसलन लड़की ने खाना खाया, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। इन जुमलों में खाना और सबक मफ़ऊल हैं। अब फ़हल, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो फ़हल कहलाता है। मसलन लड़की ने खाना खाया, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। इन जुमलों में खाया और पढ़ाया फ़हल हैं। अब फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़हल अलग करने की मशक करते हैं। नीचे दिए गए फ़िक्रात में से फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़हल अलग करें और मशक के ज़रिए फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़हल को समझने की और उसे ज़हन नशीन करने की एक मुसलसल मशक करें, जिससे आपको ये अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आफ़िया खाना गरम कर रही है। इस जुमले में आफ़िया फ़ाइल है, खाना मफ़ऊल है और गरम करना फ़हल है। इसी तरह आप सारे जुमलों में फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़हल अलग करें। का, की और के का इस्तेमाल। मुज़क्कर अल्फाज के साथ का इस्तेमाल होता है, जैसे अहमद का घर। मुअन्नस अल्फाज के साथ की इस्तेमाल होता है, ये नादिया की किताब है। और जमा के सीगों के साथ, जमा अल्फाज के साथ के इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि लड़कियों के पास 4 पेंसिलें हैं। अब का, की और के लगाकर खाली जगह पुर करें, यानी मशक करें और इसको ज़हनशीन करें कि कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होना है। अली डैश कलम, यानी अली डैश कलम, खाली जगह में आपके ख्याल में क्या आना चाहिए? के और के का इस्तेमाल। इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए के इस्तेमाल किया जाता है। मसलन नासिर के पास 4 पतंगे हैं। और 2 जुमलों को जोड़ने और उनमें रब्त पैदा करने के लिए के इस्तेमाल होता है। मैंने अम्मी को बताया कि आज मुझे कराची जाना है। अब इसकी मश्क, के और के का इस्तेमाल करते हुए 5 जुमले बनाएं। अब आप जब 5 जुमले बनाएंगे तो ये जहन में रखें कि किसी जुमले में आपने के इस्तेमाल करना है और किसी में के इस्तेमाल करना है, जैसे हमने मिसालों में आपको समझाया है।